کی بات اس طرح مطلقاً حجت نہیں ہے جیسے اللہ کے رسول کی بات مطلقاً حجت ہے۔ سنت کا درجہ، رسول کے حکم کا درجہ اپنی حجیت میں قرآن کے برابر ہے۔ بعض لوگ جن کی نظر بڑی دقیق نہیں ہے علوم پر اور فنون پر، شاید وہ چونکیں تو ان کا چونکنا غلط ہے، وہ اصلاح کریں میری بات سن کر۔ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اصل حجیت میں اصلاً کتاب یعنی قرآن کی حجیت کے برابر ہے۔ اس پر ائمہ حدیث نے اصول حدیث کی کتابوں میں باب باندھے ہیں، التسویۃ بین حجیت کتاب اللہ و حجیت سنت رسول اللہ، التسویۃ بین کتاب اللہ و سنہ، بین الکتاب و سنہ۔ خطیب بغدادی نے اور بڑے ائمہ نے باب قائم کی ہیں اصول حدیث کی کتابوں میں، برابری ہے سنت رسول کی حجیت اور کتاب اللہ قرآن کی حجیت۔ اصل میں یہ قرآن کی اس آیت سے ثابت ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اپنی اصل حجیت میں، حجیت اصلیہ میں، حجیت مطلقہ میں، حجیت قاطعہ میں قرآن سے کم نہیں ہے، برابر ہے۔ اس لیے ائمہ امام احمد بن حنبل اور ان سے پہلے تابعین اتباع التابعین کہا کرتے تھے کہ السنت قاضیۃ علی کتاب اللہ، کہ سنت اللہ کی کتاب قرآن پر قاضی فیصلہ کرنے والی ہے۔ یعنی قرآن میں اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو اس کی تشریح سنت سے لیتے ہیں، اور اگر سنت کی بات سمجھ میں نہ آئے تو قرآن تو پہلے اس کا اجمال ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ کے رسول دونوں کا حکم حجت ہے، برابر۔ اب آپ کہیں گے تو یہ تو معاذ اللہ فرق نہ ہوا؟ نہیں، فرق ہے۔ فرق حجیت اصلیہ میں نہیں، فرق مراتب حجیت میں ہے۔ قرآن کی حجیت مرتبے میں پہلے، سنت کی حجیت مرتبے میں بعد۔ یعنی پہلے قرآن کو لیں گے، اگر قرآن میں نہیں ملے گا تو سنت رسول کو لیں گے۔ قرآن سنت کو منسوخ کر سکتا ہے مگر سنت قرآن کو منسوخ نہیں کر سکتی۔ رتبے میں سنت بعد میں آتی ہے، اس کا درجہ دوسرا ہے، اور کتاب کا قرآن کا درجہ پہلا ہے، درجے میں، مرتبے میں، رتبے میں، تدریج میں۔ مگر جہاں تک تعلق ہے نوعیت حجیت کا، حجیت کی نوع کون سی ہے، اصلیت حجیت کا، وہ جیسے اللہ کے کلام قرآن کی حجیت مطلق ہے علی الاطلاق، مشروط نہیں، اسی طرح رسول کے حکم کی سنت کی حجیت مطلق ہے علی الاطلاق ہے، مشروط نہیں، اف اور بٹ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ، اس پر اتفاق ہے جمیع ائمہ فن کا، ائمہ علم اور ائمہ حدیث کا، کہ اگر کوئی شخص یہ کہہ دے کہ میں سنت کو، حدیث کو تب مانوں گا اگر وہ قرآن کے مطابق ہو، حضور کی کسی حدیث یا سنت کو اس شرط پہ مانتا ہوں اگر وہ قرآنی آیت کے مطابق ہو، اتنے جملے سے وہ کافر ہو جائے گا کہ اس نے سنت رسول کی حجت اصلیہ کا انکار کر دیا ہے اور مشروط مانا ہے۔ اگر قرآن سے موافقت ہو تو مانوں گا، ورنہ نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اصل میں اطاعت حکم رسول کی نہیں کر رہا، وہ اطاعت قرآن کی کر رہا ہے، حکم رسول کی اور سنت کا انکار کر رہا ہے۔ اگر وہ قرآن کے مطابق ہوگی تو مانوں گا، تو اس نے تو گویا قرآن ہی کو مانا نا۔ پھر یہ فائدہ ہے اس آیت کریمہ کا، علمی مفاد۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کو، دونوں اللہ اور رسول دونوں کے لیے اطیعوا کا جو صیغہ امر ہے اس کو الگ الگ لانے کا، دونوں علل اطلاق ہیں، دونوں علل استقلال ہیں، دونوں اطاعت مستقل ہیں، مشروط نہیں ہے، ایک دوسرے پر منحصر نہیں، اور دونوں مطلق ہیں، مقید نہیں۔